بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک تو وہی پرانی خبر جو روز آئی جا رہی ہے، ہر ویڈیو میں بتانی پڑتی ہے کہ کون کون چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اچھا فائنلی پھر ہمیں ایک ٹائم آئے گا جب بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ رہ گئے ہیں۔ اچھا وہ مینلی میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، عمران خان صاحب خود ہوں گے اور شاید وہ جو ہیں بشرا بی بی ہوں، مجھے ان پہ یقین نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں شاید وہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ علی زیدی کے ماتھے پہ جو گولی مارنے کی انہوں نے آفر دی تھی وہ کیوں کینسل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا میرے ماتھے پہ گولی مارے، میں نہیں چھوڑوں گا عمران خان کو، تو وہ آفر کیوں کینسل ہو گئی ہے، کیسے کینسل ہو گئی ہے، اور جناب بھاگنے کے راستے مزید سکویز کیے جا رہے ہیں، روکے جا رہے ہیں۔ نو فلائی لسٹ تو پہلے ہی آ گئی تھی، پاسپورٹس بھی کینسل ہو گئے ہیں، اور ساسو ماں کو بچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کل سے کیا ہو رہا تھا؟ آج کمیشن نے بھی اپنی کارروائی روک دی ہے، لیکن حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے اور ساسو ماں کیسے پھنسیں گی، اور صرف ساس صاحبہ پھنسیں گی یا ساس کے داماد اور سارے جو رشتہ دار سارے ہی پھنس رہے ہیں؟ تو یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ آج علی زیدی صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور ظاہر پارٹی چھوڑنے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی، اور کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں جس کو چھوڑنا ہے ابھی۔ میں نے کل مذاق میں آپ سے بات کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی تصویر دیکھ کے ٹی وی پہ لگتا ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں، سب کے ساتھ یہی لو رہا ہے نا۔ لیکن خیر علی زیدی صاحب نے ایک ڈیل کی تھی، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم جب وہ ان کا یہ رہائی ہو رہی تھی اس دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ڈیل کر رہے ہیں کہ مجھے رہا کر دیں تو میں باہر آ کے خاموشی اختیار کروں گا، کوئی بات چیت نہیں کروں گا، اور مجھے 10-15 دن دیں اور میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا، دبئی چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤں گا، میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اچھا اب ظاہر حکومت کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں ڈیل بھی ہو ہی جاتی ہیں، ڈیلیں تو بڑی بڑی ہو جاتی ہیں ابھی، اور ابھی ہونی ہے، ہم دیکھیں گے بڑی بڑی ڈیلیں بھی ہوں گی۔ تو علی زیدی صاحب نے باہر نکلتے ہی ایک جذباتی سی تقریر کر دی۔ انہوں نے کہا میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، میری زندگی موت کا سوال ہے، آپ نے اگر مجھے وہ پارٹی سے نکالنا ہے تو بس یہ میرے ماتھے پہ گولی مار دے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اپنا ماتھا دکھایا کہ ادھر گولی مار دے۔ جی بڑے بہادر لگے، ہمیں بھی لگا کہ یار یہ تو کوئی انقلاب آ گیا ہے، اور انقلاب ہی آیا کہ فوری طور پہ ظاہر ہے انہوں نے خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی یا ڈیل کی، چاہے وہ زبانی تھا، تو کیسز تو بہت سارے ہیں، وہ لیگل اس لیے بن جاتا ہے کہ اتنے ڈھیر سارے کیسز ہیں۔ انلیگل تو ڈیل تھی، ڈیل انلیگل تھی کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کے کوئی جرائم ہیں، اگر کوئی غلطیاں ہیں تو اس کے مطابق قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بہرحال ہم کہاں روک سکتے ہیں۔ تو وہ ڈیل ہو رہی تھی، وہ انہیں چونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی، انہیں دوسری گاڑی میں بٹھایا، اندر پہنچا دیا۔ اچھا اب وہ ماتھے پہ گولی نہیں لگی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی کے ماتھے پہ گولی نہیں لگنی چاہیے، ایون کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے، کسی پہ تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو رسیوں سے باندھ کر الٹا بھی نہیں لٹکانا چاہیے، یہ بہت غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو پچھلے دن ایک سٹوری سنائی تھی کہ ایک بندہ تھا اور وہ الٹا لٹکا ہوا تھا، اور وہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، اور خیر اس کا وزن بھی زیادہ تھا تو وہ اس لیے ڈر رہا تھا، چیخے مار رہا تھا کہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ علی زیدی صاحب نہیں تھے۔ اچھا تو لیکن پھر ایک اور واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک صاحب بزرگ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، اوریہ صاحب کا، کہ وہ انہیں کچھ چیخوں کی آوازیں آئی تھی۔ اچھا اس میں بھی میں نے بڑا کلیئر اسی وقت بتایا تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو پھینٹی لگ رہی ہے تو چیخیں پڑ رہی ہوں، آ رہی ہوں چیخوں کی آوازیں، کوئی ویسی کسی کا ترا نکالنے کے لیے بھی تو آڈیو بھی تو چلائی جا سکتی ہے نا، تو اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ علی زیدی صاحب 2 دن میں 3 دن میں اس طرح سے چینج ہوئے ہیں، اور ایس پارٹ ہو کے انہوں نے آج کہا ہے کہ جناب میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور میں 9 مئی کے واقعات کی بھی مذمت کر رہا ہوں۔ اچھا یہ مذمت تو ایک بنتی ہے نا، جینون سی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو کرنی پڑے گی۔ اس کی حمایت صرف فائنلی عمران خان صاحب کریں گے یا ان کے بہت ہی چاہنے والے وہ لوگ جو 2 ریزنز ہو سکتی ہیں، یا وہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں یا پھر وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اس کی تیسری وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان واقعات کی مذمت کرنے کے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور مذمت نہ کرنے کی دیکھیں نا آپ کے، اور اچھا اس میں صرف میں تو کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایون کوئی سویلین انسٹالیشن جو ہے، ریڈیو اسٹیشن، کسی کی دکان، کسی کا بزنس سینٹر، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کی موٹر سائیکل، کسی بھی چیز کو جلانے کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اچھا کچھ چیزیں نیشنل لیول پہ آئیڈینٹی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ایون آئیڈینٹی ہوتی ہے ہماری۔ جب
شہداء کی مونیومنٹس کو تباہ کیا گیا، جب وہ سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے جہازوں کو جلایا گیا اور تباہ کیا گیا ہے، یہ زیادتی ہوئی تھی۔ تو اس کی مذمت ہر ایک کو کرنی پڑنی ہے، یا کرنی چاہیے ہر ذی شعور انسان کو۔ میں بتا دیا صرف 2 کیٹیگریز ہیں جو نہیں کریں گی، لیکن اس طرح کے بھی کافی سارے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے، اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بارہ کرتے رہیں لیکن اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کے ماتھے پہ گولی لگے بغیر وہ آ گئے۔ اچھا، اب یہ انہیں بتانا چاہیے کہ اگر کوئی چیز، وہ کہتے ہیں نا گولی مارے، اگر کوئی چیز لگی ہے یا کیا ہوا ہے تو انہیں خود بتا دینا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا ہے۔ اور وہ جانے والوں میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کے جو سکور ہے اس میں خسرو بختیار صاحب ہیں، انہوں نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن کہاں کنارہ کشی کرنی ہے انہوں نے؟ کتنے دن یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں ہی رہتے ہیں، جو بھی حکومت ہو۔ تو آپ دیکھیے گا یہ چند دنوں میں جو نئی پارٹی بننے والی ہے، ایک تو میجر گروپ وہ آئے گا جہانگیر ترین صاحب کا، ویسے پارٹیاں کئی بن جائیں گی۔ ایک پی ٹی آئی حقیقی کی آلریڈی ملتان سے رجسٹریشن کی درخواست آگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی حقیقی بھی بن رہی ہے۔ پھر ریحام خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ کون سے اور لوگ پارٹیاں بنائیں گے، تو وہ آزاد کشمیر کے جو صدر تھے تنویر صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب شاید، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی جو ہے ایک نئی پارٹی بنانے کا پلان کر رہے ہیں۔ تو پارٹیاں تو کافی ساری بنیں گی، لیکن جو بڑی پارٹیاں ہوں گی وہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، کچھ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوں گے، کچھ چودھری شجاعت اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بڑے گروپس ہوں گے جو میجر رول پلے کریں گے اگلی حکومت کی فارمیشن میں۔ اچھا، ان کے علاوہ سابق ایم این اے شوکت صاحب جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں پارٹی، اور سینیٹر شہزاد وسیم صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ مذمت پھر وہی بات میں جو پہلے دہرا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری مذمتیں تو ہونی ہیں۔ دوسری طرف جناب بھاگنے کے راستے سکویز ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے بھی کل بیان دیا نا کہ بچوں سے ملنا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کیا ہوگا، خان صاحب نے کہنا ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ دہرا دوں، خان صاحب نے کہنا ہے میں نے بچوں سے ملنے جانا ہے، یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں، بچے نہیں آ سکتے، پھر خان صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ، پھر کسی ہاسپٹل سے، اسپیشلی شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کی رپورٹس بنیں گی اور وہ پھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی فی الحال چانس نہیں۔ یہ سارا کچھ سپٹمبر سے بعد ہوگا، اور سپٹمبر کے بعد کیوں ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے تھوڑا بہت تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہوا ہے اگلی کسی ویڈیو میں، بلکہ آج شام والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ایک خاص بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال 9 لوگوں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس حکومت نے کینسل کر دیے ہیں۔ ان میں جناب اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اعظم سواتی ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، فاروق حبیب صاحب ہیں، اون عباس صاحب، زرتاج گل صاحبہ اور علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور شیخ رشید صاحب کا بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا۔ اچھا، شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک بڑا مزیدار سا لطیفہ چاہ رہا ہے کہ انہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کی پارٹی توڑی نہیں جا سکتی، ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلے جائے کیونکہ ان کی پارٹی میں اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلے ہی ہیں۔ اچھا، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے بچوں اور بیگم کا بھی کسی کی آڈیو ویڈیوز نہیں سنائی جا سکتی کیونکہ ان کی بیگم اور بچے بھی نہیں ہیں، وہ اکیلے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اکیلے زندگی گزارنی ہے، وہ اس طرح سے زیادہ خوش ہیں۔ تو لیکن ان کا بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بھاگنے والے تھے نا، ان کے راستے وہ ہو رہے ہیں، محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کے بارے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی ڈیل ہو رہی ہے، وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، لیکن اب ان کا پہلے نو فلائی لسٹ میں نام آیا ہے، اب ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ لگتا ہے انہوں نے بھی کہیں کوئی ڈنڈی ماری ہے، جیسے علی زیدی صاحب نے کیا تھا نا، باہر آئے تھے ڈیل سارا کچھ کر کے کہ میں جا رہا ہوں اور میں یوں چلا جاؤں گا، یوں کروں گا، اور باہر آ کے تقریر فرما دی تھی۔ تو لگتا ہے اسد عمر صاحب بھی کہیں تھوڑا سا وہ راستے سے ہٹے ہیں، اس وجہ سے شاید کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہوگا، وہ ڈیل شیل کے چکر میں وہ باہر جا سکتے ہیں۔ لیکن جو یہاں رہنے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ساس اینڈ کمپنی کی جو آڈیوز تھیں اس کے بارے میں جو کیس تھا وہ کل چیف جسٹس صاحب نے اڑا دیا۔ چیف جسٹس صاحب کو بڑی جلدی تھی، انہوں نے فوراً اڑا دیا۔ آج جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیشن کی کارروائی کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بڑے ویلڈ اس پہ کوشچنس ریز کیے۔ وہ کہا ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بھی فریق تھے، ہم سن رہے تھے، کمیشن میں تھے، تو ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ ہمیں بلا کے پوچھ رہے تھے، ہمیں نوٹس کیا جاتا۔ ایون اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا۔ ان کا آپ کو نوٹس کیسے کیا گیا؟ آپ کو تو نوٹس نہیں ہوا تھا، آپ کیسے پہنچے؟ ان کا مجھے زبانی بتایا گیا تھا۔ آپ حالت دیکھیں کہ کسی کو نوٹس نہیں کیا گیا، زبانی
اٹارنی جنرل کو بھی زبانی بلایا گیا، لیکن چونکہ ٹھیک ہے عدالت ہے اور تمام اختیارات عدالت کے پاس ہیں، اس لیے اب میں بھی یہ جرت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کی جلدی سی کیوں اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی؟ اچھا، انہوں نے کہا دوسرا ہمیں بھی قانون اور آئین کا پتہ ہے، اگر ہم اس پہ بیٹھے ہیں کمیشن میں تو وہ قانون کے مطابق بنا ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، تو ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی، اس کے مطابق ہم بیٹھ گئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے بتایا کہ ایک جو گواہ ہیں پرابلی وہ خواجہ طارق رحیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، عبد القیوم صدیق صاحب کورٹ میں موجود تھے وہاں پر کمیشن کے سامنے روبرو، اور وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لاہور میں ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے، انہوں نے ای میل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اگر کوئی مجھے رقم آفر کرے تو کیا اس کی بھی ویڈیو بن سکتی ہے؟ وہ بھی پرائیویسی ہوگی، اس کو بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سڑکوں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں اگر کوئی ویڈیو بن جاتی ہے کسی حادثے کی، کسی واقعے کی، تو کیا وہ بھی پرائیویسی کے اس میں آتا ہے، ریفرنس سے ہوگا؟ بینک میں ڈکیتی ہو رہی ہو، وہ اس کے ذریعے لوگ پکڑے جائیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، کیا اس میں بھی پرائیویسی کا قانون لاگو ہوگا؟ انہوں نے کہا پرائیویسی تو گھر کے اندر کی ہوتی ہے، اگر لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں، پیسوں کی لین دین کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ پکڑی جانی چاہیے، یہ کیسے پرائیویسی میں آ گئی؟ انہوں نے کہا جی سچ کو سامنے آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور اٹارنی جنرل پہ انہوں نے کافی اعتراضات کیے، انہوں نے کہا آپ نے عدالت کو کیوں نہیں بتایا؟ مطلب جو مین نقطہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے، ہم تو وہ کر ہی نہیں رہے تھے اور یہ پہلے دن انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، تو آپ نے وہاں کیوں نہیں بولا؟ اور واقعی اٹارنی جنرل نے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن بہرحال شاید یہ بھی حکومت کی حکمت عملی ہو کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے کارروائی رکوا دی ہے، اور کمیشن نے بھی کارروائی روک دی، انہوں نے فائنلی اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ کارروائی روک دی ہے۔ لیکن اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اب دوبارہ ایک کمیشن بننے جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں ججز بھی شامل کیے جائیں، اس میں پولیس، FIA، IB، ایون ISI سے بھی لوگ لے سکتی ہے حکومت۔ تو ایک نیا کمیشن بنے گا اور اس کے روبرو ان سب لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ ساری تحقیقات ہوں گی، پھر چیف جسٹس صاحب کیسے روکیں گے؟ تو چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ایک پیغام دیا تھا نا ایک جج صاحب کو ساتھ بٹھا کے، اور انہوں نے خود بتایا تھا چونکہ کہ میں نے ایک پیغام دیا ہے، اس طرح حکومت کی طرف سے بھی پیغام آنے والا ہے کہ سرکار معافی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، حکومت کے بھی نا تھوڑے سے ذرا مسلز اسٹرانگ ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ اتنے بڑے سانحے کے بعد ہوئے ہیں، 9 مئی والے واقعے کے بعد، جب انہیں نظر آیا ہے کہ ڈی سٹیبلائز کرنے والے اور دہشت گرد جنہوں نے شدت پسندی کی ہے، جنہوں نے حملے کیے ہیں، جنہوں نے بلوا کیا ہے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے، ان کو کوئی معافی نہیں دی جا رہی، اور اکراس دا بورڈ، مطلب وہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، سرکاری افسر ہے، فوجی افسر کے بچے ہیں، کسی کو معافی نہیں ہو رہی۔ تو حکومت کو بھی حوصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ جہاں پر حکومت کو کارروائی کی ضرورت ہے وہاں حکومت کو بھی سٹینڈ لینا ہوگا۔ تو حکومت نے جو اب نیا کمیشن بنانا ہے جو کہ اگلے 2 سے 3 دن میں بن جائے گا، اصل میں آج کوئی بھی چیز حکومت ایسا نہیں چاہتی جس میں نیگیٹو یا لوز بال کھیلی جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے رکوا دیا، اوکے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، کمیشن نے سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے کیا، ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سارا برڈن اب سپریم کورٹ پر ہے کہ اس کی تحقیقات رکوانے میں سپریم کورٹ کا رول ہے، اس میں سچ کو سامنے نہ آنے دینے میں رول جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے لیکن نوٹس کیے ہیں، اس پہ کہاں سنا جانا ہے، بس وہ تاریخیں ڈلیں گی، اور ویسے ہی 15 جون عدالت کی چھٹیاں اور اس کے بعد بڑے صاحب کی چھٹی، چیف جسٹس صاحب کی، مطلب وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر کون پوچھتا ہے، پھر نئے لوگ آ جائیں گے، لیکن اس دفعہ یہ معاملات رکیں گے نہیں۔ ثاقب نثار صاحب ہوں، ساز صاحبہ ہوں، وہ جنہوں نے کہا تھا کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے، اور خواجہ طارق رحیم صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، جسٹس مظاہر نقوی صاحب، مطلب تحقیقات ہوں گی نا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے اور اس میں کیا انٹینشن تھی اور اس کے بدلے میں پھر کیا کام ہوا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اگر اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی ہے تو کچھ چیزوں میں کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے سٹارٹ لینا ہے، ویسے تو وہ سب چیزوں میں ہونی چاہیے، سوری میں نے کچھ چیزوں کو غلط کہہ دیا، سب چیزوں میں ہونی چاہیے، اور اس میں کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے، تو یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ اور پھر میرا وہی ایک ایشو، وزیر اعظم صاحب کو اکانومی کی طرف توجہ دیں، بجٹ کی تیاری چل رہی ہے، 9 جون کو بجٹ آنا ہے، بہت سی چیزیں ہونی ہیں، ہم نے کیسے آگے چلنا ہے، وہ پیسے کہاں سے آنے ہیں، فی الحال تو خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی بڑے سٹیپس لیے جائیں گے، وہ کیا ہوں گے، کیا IMF ہماری بات مانے گا
یا دوست ممالک سے کوئی ہمیں بندوبست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ صورتحال جب سامنے آئے گی تبھی ہمارا بجٹ آ سکے گا، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور حکومت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ایسی پلاننگ کریں، ایسا بجٹ بنائیں جس میں لوگوں کو کچھ ریلیف ملے۔ شکریہ۔